بات نہ بتائے۔ حضرت سعد ایک مرتبہ مکہ میں آئے تو اس نے دیکھا، اس نے کہا امیہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی حضرت سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوست ہیں، مدینہ سے آئے ہیں۔ تو اس نے بکواس شروع کر دی کہ ایسے بے دینوں کو تم پناہ دیتے ہو، بیت اللہ کے طواف کی اجازت دیتے ہو، اگر میرا بس چلے تو میں اس کو قتل کر دوں یہیں پر۔ حضرت سعد فرماتے ہیں بکواس بند کرو، میں نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ نبی کے ہاتھوں سے تو بھی قتل ہوگا، اور امیہ سے کہا کہ تو بھی قتل ہوگا۔ امیہ کی تو اسی وقت ٹانگیں کانپنے لگی ہیں، یکاں پہ ٹانگنے لگی۔ کیوں جی؟ یہ بڑی آج کل آپ کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس کی ٹانگیں وہیں پہ کانپنے لگی۔ اس نے کہا ہیں حضور نے میرا نام لے کے فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر یاد رکھ ابو جہل، سورج شمال سے جنوب سے طلوع ہو سکتا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارے قتل کے متعلق حکم دے دیا ہے تو پھر ہم دونوں قتل ہو کے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے جب آر دلائی تو نہیں جائے گا تو پھر دوسرے لوگ نہیں جائیں گے، تیرے لیے خصوصی رعایت ہے۔ کیا؟ اس نے کہا تیز رفتار ایک گھوڑا لے لے اور جس منزل پہ تجھے خطرہ محسوس ہو، فر یفر فرار، بھاگ جانا وہیں سے، جہاں تجھے لگے کہ پکڑا گیا تو بھاگ جانا۔ لیکن جو اللہ کے علم میں ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ چلا چلا، ہر منزل پہ لوگ سوتے اور یہ جاگتا، یوں گردن نکال نکال کے دیکھتا کہیں سے حملہ تو نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ آ گیا بدر میں اور صحابہ کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا اپنے اس مدینہ کے بھائی کی بات کو یاد رکھ، کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن ابو جہل سے معاہدہ ہو گیا ہے کہ میں نے جانا ہے لیکن میں نے راستے سے بھاگانا ہے، بس ان کو ذرا لگانا ہے آگے۔ اور آج کل پتہ نہیں سبق وہیں سے پڑا ہے، کہ تم قدم بڑھاؤ ہم گئے گھر کو بس۔ کیوں جی؟ کہ تم نعرے لگائیں گے اور بعد میں کچھ بھی نہیں۔ کتنے قائد یہاں پھرتے ہیں جی۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے بڑے صدر دیکھے، پھر بڑے ذی قدر دیکھے، اور پھر ہم نے وہ در بدر دیکھے۔ بڑے ہی نا قدر اور بڑے ہی در بدر دیکھے، بڑے صدر دیکھے ہم نے یہاں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، 1000 کا لشکر اور ان کے پاس پورا جنگی ساز و سامان، اور پھر گانے والی عورتیں ساتھ، ناچ گانے کا سامان ساتھ، تماشے کے لیے سامان ساتھ، عیاشی کا سامان بھی ساتھ لیا۔ کہنے لگے جب ہمیں فتح ہو جائے گی تو ہم وہاں بیٹھ کر 3 دن جشن منائیں گے، ناچ گانا کریں گے، ڈانس پارٹیاں ہوں گی، شراب کی محفلیں ہوں گی، یہ سارے کام ہم 3 دن بیٹھ کر کریں گے، نکلو یہاں سے۔ مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، ہم تو ایک لمحے میں ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ ناچ گانا ڈانس یہ کن کے کام ہیں؟ کافروں کے۔ کن کے کام ہیں؟ بولو بولو، کن کے کام ہیں؟ کافروں کے کام ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں۔ آج ہمارے شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھو یہی خرافات ہے، اور یہ کافروں کے کام ہے، مسلمان کے کام نہیں ہے۔ یہ 1000 کا لشکر جب یہ لے کر نکلا، اللہ کی شان، ابو سفیان تو اپنے قافلے کو بچا کر مکہ پہنچ گیا اور یہ لشکر وہاں پہنچ گیا۔ اب لشکر میں سے بہت سے لوگوں نے کہا جب ہمارا مقصود حاصل ہو گیا، ہمارا لشکر خیر و عافیت سے پہنچ گیا، جنگی ساز و سامان بھی، مال و دولت بھی مکہ پہنچ گیا، تو اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی واپس چلیں۔ لیکن ابو جہل جس کو اپنی طاقت پہ بہت ناز تھا، جس کو اپنی فوج پہ بڑا ناز تھا، بڑا متکبر تھا، اس نے کہا نہیں نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم فتح کا جشن نہ منا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اطلاع مل گئی، اور یہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کی جماعت بڑی کمزور تھی اور آپ آہوزاری کر رہے تھے، اور ہم نے آسمان سے فرشتے نازل کر کے آپ کی مدد کی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب بہت کمزور تھی اس وقت جماعت، ہم نے آپ کی مدد کی اور لشکر آسمان سے بھیجے، ملائکہ کے لشکر آئے آپ کی مدد کے لیے، یہ ہمارا احسان ہے۔ فرمایا شکر ادا کرو، اور یہی قانون ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نعمتیں عطا کروں تو میری نعمتیں کھا کر میرا شکر ادا کرو۔ اور شکر کیا ہے؟ اس کی فرما برداری۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی اصل شکر یہ ہے، زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھایا، فرمایا میرے صحابہ ہم جس لشکر کے لیے نکلے تھے وہ تو چلا گیا، اور دوسرا لشکر 1000 کی تعداد میں پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، پوری جنگی تیاری کے ساتھ آ گیا، اور اب ہمارا مقابلہ ان سے ہوگا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حاضر ہیں اللہ کے محبوب۔ سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے، حاضر ہیں اللہ کے محبوب۔ حضور سن رہے ہیں، فرمایا تم تو ہو ہی میرے۔ حضور علیہ السلام اصل میں مدینہ والوں کی، انصار صحابہ کی تائید لینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ اصل تو وہ لوگ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام منتظر ہیں